بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ اہل بیت اطہار یعنی اولاد رسول پاک کی عظمت و شان قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ چمکتی نظر آتی ہے، مگر آج ہم ان آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس ویڈیو کی زینت بنائیں گے، جن میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ عظمت اہل بیت کا ذکر ہے۔ تمام آیات کا ذکر کرنے سے احتیاط اس لیے کی تاکہ طوالت سے بچا بھی جائے اور محبان اہل بیت کے لیے اس طرح آسانی بھی پیدا ہو جائے کہ وہ مختصر وقت میں ان آیات قرآنی سے مکمل وضاحت سے اہل بیت کی عظمت و شان کا اندازہ کر سکیں۔ محترم دوستو، آیہ قربہ، سب سے پہلے جو آیہ کریمہ ہے اس کو آیہ قربہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، اے لوگو میں تم سے کچھ صلہ طلب نہیں کرتا اس تبلیغ دین اور خیر خواہی پر سوائے قرابت داروں کی محبت کے، یعنی میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے جن قریبیوں کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے وہ کون خوش نصیب ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ نمبر 2، آیہ مرداد۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل و میکائیل علیہم السلام سے فرمایا کہ دیکھو، علی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر رہے ہیں، جاؤ جا کر ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حکم الہی سے دونوں فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام بآواز بلند اظہار مسرت کرتے ہوئے کہتے تھے، اے علی ابن ابی طالب، آج تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، آیات ابرار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حسنین کریمین کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کوئی نظر مانیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آج سے ہی نظر مانتا ہوں کہ میں اور میری زوجہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا شہزادوں کو آرام آنے پر 3 روزے رکھیں گے۔ شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اب ان 3 روزوں کی نظر پوری کرنی تھی۔ پہلا روزہ رکھ لیا، جب روزہ رکھا تو شام کو افطاری کے لیے گھر پر کوئی چیز نہ تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی سے بطور قرض کچھ جو لائے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ان کو چکی میں پیس کر تیار کیا۔ شام کو جب کھانا تیار فرما لیا، روزہ کی افطاری پانی سے فرمائی۔ بعد از نماز مغرب جب حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرمانے لگے تو ابھی ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں اٹھایا تھا کہ باہر دروازے سے آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانوں پر کھلائے گا۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمام دسترخوان کا کھانا اٹھاؤ اور مسکین کے حوالے کر دو، ہم پانی پی کر سو جائیں گے، کیونکہ سائل معلوم نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہے۔ سب کھانا اٹھایا گیا اور مسکین کو دے دیا۔ اب دوسرا روزہ بھی پانی پی کر سحری کا وقت گزار لیا، پھر جو پیس کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے شام کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ افطاری پانی سے فرمائی۔ بعد نماز مغرب جب کھانا دسترخوان پر رکھا تو ابھی کسی نے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا تھا کہ باہر دروازے سے پھر آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے علی المرتضیٰ، ہم تو پانی سے وقت گزار ہی لیں گے، خواہ کتنی ہی بھوک لگی ہے، تمام کھانا جو دسترخوان پر ہے اس یتیم کو دے آؤ۔ چنانچہ سب کھانا اٹھا کر یتیم سائل کے سپرد کر دیا۔ رات گزر گئی اور سحری کے وقت پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ سارے دن میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اسی طرح بڑی محنت کے بعد کھانا تیار فرما لیا۔ افطاری کے بعد جیسے کھانا دسترخوان پر رکھا گیا تو باہر دروازے سے پھر آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں اسیر ہوں، یعنی قیدی غلام ہوں،
بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے حکم پر سارا کھانا اس غلام کو دے دیا گیا۔ اب روزوں کی نظر تو پوری ہو گئی، لیکن بھوک سے چوتھا روز ہو گیا ہے۔ شدت بھوک اور ذوف سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ میری شہزادی اور شہزادے حسنین کریمین اور ان کے ابا جان آج اتنے یوم سے بھوکے ہیں اور ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ آئی۔ آپ بے قرار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت اقدس ہوئے اور صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، مبارک ہو اے اہل بیت نبوت، مبارک ہو، تمہاری ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ تم نے خود پانی پی کر روزے رکھے اور دروازہ پر سائلوں کو 3 یوم تک خالی نہ موڑا اور سارا کھانا ان کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اسی دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور باوجود اس کے ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے، مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ آیا تطہیر۔ ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غذا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچوں حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی فاطمہ حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل آیہ تطہیر لے کر نازل ہوئے اور کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے۔ جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ سائے خیبری لے آؤ۔ یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے داہنی طرف، سیدہ زہرا کو بائیں طرف اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو زانوؤں پر بٹھایا اور یہ آواز سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میری اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور ان سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے گا۔ آیہ مباہلہ۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں یہ 3 چیزیں تھیں، اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ خاص اشخاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اسی دوران وحی نازل ہوئی جس میں مباہلہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ حقیقت معلوم ہو ہی چلی ہو، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اور داماد حضرت علی سلام اللہ علیہ کو لے کر گھر سے نکلے تو مباہلہ کرنے والے بڑے پادری نے ان نفوس قدسیہ کے مقدس چہروں کو دیکھ کر اپنے عیسائیوں سے کہا، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ پس انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔